اب مثلا میں کیا سوچ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے، میرا قلب ڈیڈ نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں حب اہل بیت ہے، اور اس حب اہل بیت کے صدقے میں میرے اندر ایک نورانیت ہے، کبھی جلتی ہے، چمکتی ہے، کبھی بجھتی ہے، کبھی آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میری لائف میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے، میں سیدھا ہی چلتا رہوں، صحیح ہے، اسپیڈ کم ہوگی لیکن بہرحال سیدھا تو چلتا رہوں۔ امام اللہ کے نبی سے روایت ہے، اور اصول کافی کے اندر ہے، کافی کے اندر ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 325۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل مل بھی جاتی ہیں نیٹ کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں، چلیں میں عربی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اربع من کن فیہ، آپ کو یاد ہے میں نے ایک اور کتاب بتائی تھی مواعظ عددیہ، جس میں 4 نمبر کے اوپر تھا، اسی طرح شیخ صدوق کی خصال ہے، اس کے اندر بھی نمبرز پہ ہے، تو اگر کسی کو نمبر کی کوئی روایت ڈھونڈنی ہو تو شیخ صدوق کی خصال وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح مواعظ عددیہ نام کر کے کتاب ہے، اس میں بھی نصیحت کو عدد کے اوپر کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کو اصول کافی میں مل جائے گی۔ اربع من کن فیہ وَكَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ذُنُوبًا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص، قرن کہتے ہیں ویسے سینگ کو، ذوالقرنین وہ جو 2 سینگ والا، اس طرح کے، قرن کا مطلب سینگ ہوتا ہے، لیکن قرن مطلب ہوتا ہے ٹاپ کے اوپر جو چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، اگر کسی کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک گناہ ہوں تب بھی خدا ان گناہوں کو بخشے گا نہیں، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اوہ یہ تو بھائی تو بڑا کام ہو گیا۔ نہیں کہا کہ یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے آؤ تو خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، نہیں بخشے گا نہیں۔ نبی نے فرمایا بدل اللہ حسنات، اگر کسی کے سر سے لے کے پاؤں تک بھی گناہ ہوئے تو خدا ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اچھا اب یہ وہ بوسٹر نہیں ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہو گئی ہے، لیکن 4 آسان نہیں۔ کاش ایسا ہوتا جیسے ہمارے یہاں بعض ذاکر بیٹھ کے 10 منٹ کے اندر جنت میں پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، کاش ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 4 کیا ہیں؟ الصدق، آدمی سچا ہو، سچائی پہ ہے۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، ابھی تک میں نے زندگی کوئی بھی گزاری تھی، بدل نہیں سکتا میں اپنے آپ کو؟ بدل سکتا ہوں، تو بدلنے میں کیوں دیر لگاؤں؟ پھر 4 پوائنٹ ہیں۔ اچھا میں آپ کی روزی کی حالت میں رسک لوں گا کہ بے تکی روایت بولوں گا؟ نہیں لوں گا رسک کیوں اپنا روزہ خراب کروں گا؟ تو پھر سوچ سمجھ کے بولوں گا نا کہ یار ہے بھی یا نہیں، میں چیک کیا ہے، آج صبح بھی چیک کیا ہے، یہ اصول کافی میں ہے یا نہیں ہے، واقعا ہے، صحیح ہے، روایت صحیح ہے، علماء اعتماد کر رہے ہیں، جا کے ہم چیک بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی تبدیل نہ کروں اپنے آپ کو تو کس امید پہ زندگی گزاروں میں؟ مجھے چاہیے میں تبدیل کروں اپنے آپ کو، اگر خدا نہ کرے نہیں ہے میرے اندر تو میں اس کو کریٹ کروں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 الصدق، سچائی۔ نمبر 2 الحیا، بے حیا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ آپ اور میں جانتے ہیں ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، یہاں بے حیائی سپیریئر کلچر ہے، نہ صرف پارٹ آف کلچر ہے بلکہ کلچر کی بڑائی یہ ہے کہ بے حیائی ہو، صحیح۔ یہ جو آپ اور میں رہ رہے ہیں، بہت پہلے سے لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اب جو دنیا میں کلچر آیا ہے، آپ کو یاد ہے پریزم ہمیں سکھاتے تھے بچپنے میں، پریزم ہوتا ہے یوں، ٹھیک ہے، ہم اس کلچر میں جس کا پریزم اپ سائڈ ڈاؤن ہے، بس یہ سمجھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ آپ کا ایک اسلامک کلچر ہے، الہی کلچر ہے، بندگی ہے، اس کا پریزم کا جو پوائنٹر ہے وہ اوپر کی طرف ہے۔ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں اس کا پرزم کا پوائنٹر
ہم اپ سائڈ ڈاؤن میں رہ رہے ہیں. صرف مشکل یہاں پہ یہ آ گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم 4 چیزیں اپنے اندر لے آؤ نا تو خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. نہ صرف بخش دے گا بلکہ ان کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا. نمبر 1 صدق، سچے بنو. اچھا یہ صدق جو ہے وہ صرف زبان کا صدق نہیں ہے. میں مشکل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کام کو، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں اسٹیجز کیا ہو سکتے ہیں. پہلا صدق کیا ہوگا؟ زبان کا. مجھے بھی تو روزہ کھولنا ہے. صدق سچائی. سچائی کیا ہے؟ صرف زبان کی نہیں ہوتی، تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیں. سچائی یہ ہوتی ہے کسی کے لیے برا مت چاہو، سب کے لیے اچھا چاہو. ملو تو یہ مت کرو اندر سے کچھ باہر سے کچھ. سچائی بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن سچائی میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ سچائی کیا ہے؟ برا نہیں چاہو کسی کا، ڈرامے نہیں کرو کسی کے ساتھ. اچھا وہ تم سے کوئی سلام کر رہا ہے نا، اچھی طریقے سے سلام کو جواب سلام سے دو. وہ دعا کر رہے تم بھی دعا کرو. وہ تم سے ایک مشورہ مانگ رہا ہے، صحیح مشورہ دو. یہ نہیں کرو کہ مثلا اپنے لیے کچھ مفاد پرستی دکھاؤ. یہ نہیں، سچائی بھی دکھاؤ. سچائی بہت وسیع عنوان ہے، بہت خوبصورت عنوان. الصدق والحیا. حیا کیا ہے؟ حیا جس کو ویسے تو ہم اس کو شرم و حیا کہتے ہیں، شرم و حیا نہیں. حیا بہت خوبصورت عنوان ہے، بہت خوبصورت عنوان ہے. اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ اس کو ہم نزدیک کر سکتے ہیں عربی کی ایک اور اصطلاح سے جس کو ہم مروہ کہتے ہیں. مروہ کیا مطلب؟ یعنی مردانگی. صحیح ہے. اب وہ مردانگی نہیں جو صرف جینٹس کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مثلا کسی نے میرے ساتھ کوئی غلطی کی اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آیا. مردانگی کیا ہے؟ معاف کرو. صحیح ہے. اچھا شرم کیا ہے؟ یہاں پہ بیچ میں ایک شرم ایک علیحدہ چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا ایک آدمی آیا ہے، وہ میرے سامنے آیا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے لیکن مجھ سے ہنس کے بات کرنا چاہ رہا ہے. بے شرمی کیا ہے؟ میں اکڑا بیٹھا رہا ہوں. شرم کیا ہے؟ شرم یہ نہیں، وہ ہنس رہا ہے تم بھی ٹھیک ہے ہنس لو. ٹھیک ہے وہ نہیں معافی مانگ رہا ہے ابھی. مروت یہ تھی کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو فوراً معاف کرو. ٹھیک ہے ابھی معافی نہیں مانگ رہا ہے لیکن ہنس کے بات کرنا چاہ رہا ہے. جو شرم کیا کہتی ہے میری؟ میں بھی ہنس لوں. ٹھیک ہے جو جتنا وہ آ رہا ہے کم از کم اتنا تو میں بھی چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور شرم ہے. وہ کیا ہے؟ شرم یہ ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں، میرے بھائی کے پاس نہیں ہے. میرے بچے بیٹھے ہیں فل آف ریسورسز، اس کے بچے بیٹھے ہیں بغیر ریسورسز کے، اور یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں. شرم کیا کہتی ہے؟ تھوڑا شیئر کرو. شرم یہ کہتی ہے، یہ بے شرمی نہیں ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور یہ نہیں لا رہا کہ میں اس کی مشکل حل کر سکتا ہوں. نہیں، شرم دکھاؤ تھوڑا. بے شرمی ہے یہ کہ میں اس کو احساس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ شرم بہت وسیع ٹاپک ہے. اس میں شرم، جسمانی شرم بھی شامل ہے کہ انسان کو ایسا ڈریس نہیں پہنے جس میں بے شرمی نظر آئے. صحیح ہے. تو ابھی مسئلہ بن گیا ہم لوگوں کے سامنے. ہماری کلچر اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ابھی وہ شرم کی لائن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عجیب روایت ہمارے پاس ہے. فرمایا ایمان اور شرم ساتھ ساتھ ہے. اب آپ سوچ لیجیے گا، میں جو آپ کہہ رہا تھا نا پرزم اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے. فرمایا جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں، خاندان میں شرم نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا. ایمان اور شرم ساتھ ساتھ ہیں. روایت ہے ہمارے پاس. فرمایا کہ الصدق والحیا حسن الخلق. حسن الخلق ہی ہے نا یہ؟ ہاں کیونکہ خلق بھی ہو سکتا ہے بار. حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق ایک مثال جلدی سے سوچتا ہوں. حسن خلق کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، اگر لوگ یہ کہیں مثال کے طور پر میرے بارے میں کہ یہ بد اخلاق انسان ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں گا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بد اخلاق انسان. اچھا ایک جگہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ خوش اخلاق انسان ہے. صحیح ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں گا کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش اخلاق انسان ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں کہیں پہ بیٹھا ہوں، میری ایک ریپوٹیشن ہے اور اس ریپوٹیشن کو لوگوں کے اوپر لے کر آ رہا ہوں. مجھے خوش اخلاق کہیں گے؟ مشکل ہے. ٹھیک ہے میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا مجھے خوش اخلاق کہیں گے وہ؟ نہیں. تو تھوڑا سا انسان کو مزاج میں تھوڑا سا منکسر ہونا چاہیے، تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. اس کو خوش اخلاق کہتے ہیں لوگ. تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو.
تھوڑا سا ہمبل ہو، ٹھیک ہے، شو بازی نہیں کرے، ہے بھی تو بلاخر ابھی ضرورت تھوڑی کہ ہر جگہ پہ جا کے شو بازی کرو، تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے انسان. صحیح، اس کو ہم خوش اخلاقی کہہ سکتے ہیں نا. ایک مثال ہے یہ. آخری بات، چوتھی بات، شکر. اللہ نے نعمت دی ہے، شکر بجا لاؤ. اللہ نے زحمت دی ہے تو پھر بھی شکر بجا لاؤ، پھر بھی شکر بجا لاؤ. شکر دائمی ہے، شکر موقت نہیں ہے. لکھا ہے اس میں شکر اس وقت کرے جب نعمت ملے. نہیں، شکر دائمی ہے. ملے تب بھی شکر کرو، نہ ملے تب بھی شکر کرو. کیوں؟ جس کو تم نہ ملنا کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس ملنے سے زیادہ تھا. ہمیں کیا پتا، ہم جاہل لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں. ہمیں وہ بالا اوپر کی حقیقتوں کا پتہ ہے کیا؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی چیز مجھ سے چھن جائے تو 3 راستے ہیں: شکوہ کروں، صبر کروں، یا شکر کروں. شکر، یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا. صحیح. 4 چیزیں انسان اپنے اندر لے آئے، ساری برائیاں ختم، ساری برائیاں اچھائی میں بدل گئیں. صدق، حیا، حسن خلق اور شکر. پر